جو رخصتی سے پہلے ہی اس لڑکے کے ساتھ اپنے ارمان پورے کر رہی تھی، اس سردی میں کیوں غسل کرتی پھر رہی ہے؟ اس لڑکے کا یوں اس کے کمرے سے غسل کر کے نکلنے کا مطلب ہے یہ اس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے۔ زینب چچی کی یہ بات پر صالحہ کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کروا کر حویلی سے نکال دیا۔ برستی بارش میں وہ بے ہوش ہو گئی، سردی سے کپکپاتے وجود کو باہوں میں لے کر نہ چاہتے ہوئے بھی غازیان نے مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاید اس کا یہ حسن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنے محبوب سے کل ملنے والی ہے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، کب وہ اپنے محبوب کے پاس جائے گی۔ اس کا حسین سراپا اور بھی زیادہ نکھر چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پھولوں کے گجرے اتارتی ہوئی سامنے رکھنے لگی۔ سارا میک اپ اتارنے کے بعد اسے اپنی کزن کی بات یاد آ گئی کہ تمہارے بالوں میں ہیئر اسپرے بہت زیادہ لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک دفعہ شاور لے لینا۔ اس نے جلدی سے اپنا سارا میک اپ اتارنے کے بعد شاور لیا، باہر نکلی اور آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ شاور لینے کے بعد بغیر میک اپ کے بھی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی تھی۔ منیب کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب جب اسے منیب کی باتیں یاد آتی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی تھی۔ بار بار منیب کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے دوران اس کے پہلو میں جب بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ کل رات مجھ سے بچ کے دکھانا، کل تو آنا میرے پاس ہی ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی، جب اچانک ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے لگا تھا کہ منیب آیا ہوگا۔ وہ ابھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جب اس نے دیکھا تو سامنے ایک انجان سا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اوہ سوری بھابھی، یہ آپ کا کمرہ تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مجھے لگا تھا یہ منیب کا کمرہ ہے۔ وہ لڑکا جس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، شاید اس نے بھی ابھی شاور لیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا، وہ میں منیب کا کمرہ دیکھ رہا تھا، آپ کی حویلی اتنی بڑی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ صالحہ نے جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈالا اور کہنے لگی، نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں، وہ میں نے منیب کو کہنا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ مما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے میں مزید یہاں پر نہیں رک سکتا۔ حالانکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شادی کے سارے فنکشن اٹینڈ کر کے جاؤں گا۔ وہ اپنی کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ صالحہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے چلے جائیں، میں آپ کا منیب کو بتا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، لیکن منیب تو میری کال پک نہیں کر رہا، ایک کام کریں، آپ اپنے موبائل سے کال کریں، شاید وہ آپ کی کال پک کر لیں۔ اس کی بات سن کر صالحہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، رکیں، میں انہیں کال کرتی ہوں۔ صالحہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر رات کے اس پہر کسی نے اس لڑکے کو اس کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ اس وجہ سے وہ جلدی منیب کو کال ملانے لگی تاکہ جلدی سے اس کی بات کروا دے اور اس کمرے سے باہر چلا جائے۔ اس نے کال ملائی، فوراً ہی منیب نے کال پک کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، منیب کہنے لگا، صالحہ میری بات سنو، میں تھوڑی دیر تک تمہیں کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔
وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سامنے کھڑے لڑکے نے صالحہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور کہنے لگا کہ میں خود کال کرتا ہوں، میری کیا بات سن کر فوراً ہی جواب دے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا کال کرنے لگا اور صالحہ کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چاہتی تھی یہ بس جلدی سے چلا جائے۔ ایک اس کا حلیہ ایسا تھا کہ اگر کوئی کمرے میں آ جاتا تو ضرور ان دونوں پر شک کرتا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں ہی لگی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زینب چچی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی ہائے ہائے میں مر گئی، توبہ توبہ یہ لڑکا کون ہے اور رات کے اس پہر تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ زینب چچی نے فوراً ہی واویلا مچا دیا۔ وہ کہنے لگی یہ آدھی رات کو تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ صالحہ نے اپنی چچی کی طرف دیکھا، کہنے لگی چچی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ منیب کے دوست ہیں۔ انہوں نے ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی جب چچی نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگی نا تجھے شرم نہ آئی ہماری عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے؟ کل تیری شادی ہے، تو نے کسی اور کی ہو جانا ہے، یہاں تو اس مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ چچی جان کی بات پر اس کے تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئیں۔ زینب چچی یوں چلانے پر سب اس کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگی دیکھے اپنی لاڈلی بیٹی کے کارنامے، کیا آدھی رات کو اس مرد کو اپنے کمرے میں بلا کر توبہ توبہ نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تبھی تو یہ دونوں یوں نہائے دھوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور صالحہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی چچی جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا میری بات کا یقین کریں، یہ منیب کے دوست ہیں، انہوں نے منیب سے بات کرنی تھی تو غلطی سے میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ صالحہ کا یہ کہنا تھا کہ زینب چچی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہنے لگی توبہ توبہ کس قدر جھوٹ بولتی ہے، کتنی مکار لڑکی ہے۔ غازیان حیرت سے کبھی چچی کی طرف دیکھتا اور کبھی صالحہ کی طرف دیکھتا، کہنے لگا آنٹی کیا ہو گیا ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں منیب سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ چچی پھر سے کہنے لگی بھائی صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب آپ کی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے، یہ اسی کا عاشق ہے۔ تبھی تو آدھی رات کو اس کے کمرے میں اس حلیے میں کھڑا ہے۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہاں پر یہ ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اتنے میں صالحہ کی ماں سامنے آ گئی۔ وہ کہنے لگی بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے کردار کی گواہی دیتی ہوں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن زینب چچی تو سب کو یقین دلانے پر تلی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہاں پر منیب بھی آ چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی کہنے لگی منیب بیٹا یہ تیری ہونے والی بیوی تیرے دوست کے ساتھ آدھی رات کو یہاں پر رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ وہ منیب کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ صالحہ کو یقین تھا کہ منیب اس پر یقین کر لے گا، لیکن منیب کی آنکھوں میں اپنے لیے یقینی دیکھ کر، اپنے لیے نفرت دیکھ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زینب چچی ہر طرح سے سب کو یقین دلا چکی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، یہ دونوں غلط ہیں۔ صالحہ اپنے بابا کی طرف آئی، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگی بابا میرا یقین کریں، زینب چچی جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صالحہ کا یہ کہنا تھا۔ جب اس کے بابا نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا
اور کہنے لگے خبردار، جو اپنی گندی زبان سے تم نے مجھے اپنا باپ کہا، نہیں ہوں میں تمہارا باپ مر گیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بابا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ بابا دیکھیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابھی کے ابھی تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا اور اس حویلی سے چلی جاؤ، کیونکہ میں تم جیسی لڑکی کو اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کر صالحہ کی ماں فوراً ہی آگے آ گئی، کہنے لگی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ اپنی بیٹی پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اسے گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہماری بیٹی بے قصور ہے، لیکن وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ غازیان تو حیرت سے کھڑا ہوا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاید منیب ان پر یقین کر لے گا، لیکن منیب نے بھی ان سے رخ موڑ لیا۔ ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ اس کے بعد صالحہ کو دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ حویلی کے سامنے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، خدا کے لیے ماما بابا مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں آپ لوگ مجھ پر یقین کر رہے؟ آپ لوگوں کو اپنی تربیت پر کوئی شک ہے کیا؟ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ جب غازیان نے اسے کندھوں پر چادر ڈالی اور اسے اٹھایا، غازیان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش برسنے لگ گئی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ غازیان کہنے لگا، پلیز رونا بند کریں، میں آپ کی فیملی والوں کو یقین دلاؤں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ عورت جھوٹ بولے جا رہی تھی، لیکن اس وقت صالحہ کو کوئی حوصلہ نہیں چاہیے تھا، کوئی دلاسا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج تک اس نے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کی تھی جتنی اسے آج کرنے کو مل رہی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر غازیان بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اس نے اپنی گاڑی میں لٹایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، ہلکی ہلکی ڈرائیونگ کرنے لگ گیا، بار بار اس کی گال کو تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ سیدھا اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا، اپنے بازوؤں میں اٹھائے اسے ایک کمرے کی طرف لے کر آیا۔ اس نے بیڈ پر لٹایا، کمرے کا ہیٹر آن کر چکا تھا، لیکن اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی، اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ غازیان پریشانی کے عالم میں کب سے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ منیب اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ منیب کو تو اس پر یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا ہے، اس کے باوجود منیب اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنا موبائل نکالا، اسے کال پک نہیں کر رہا تھا۔ صالحہ کی وجہ سے وہ ویسے ہی بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ ساری غلطی اس کی تھی، نہ وہ صالحہ کے کمرے میں جاتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ یہ سب کچھ سوچے جا رہا تھا۔ جب صالحہ کو ہوش آئی، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگ گئی، لیکن جیسے ہی اس کا ذہن بیدار ہونے لگا، سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اچانک ہی وہ کہنے لگی، میرے بابا ماما کو یقین دلاؤ کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہیں یقین دلاؤ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے چیختے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ غازیان نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ رونا بند کریں، میں آپ کے ماما بابا کو بتاؤں گا کہ آپ بے قصور ہیں، میں انہیں یقین دلاؤں گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی وہ نہیں مانیں گے۔
زینب چچی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، ہمیشہ انہیں مجھ سے نفرت رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نفرت کی آگ میں وہ اس حد تک چلی جائیں گی کہ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گی، اتنا بڑا مجھ پر الزام لگائیں گی۔ سب جانتے تھے میرے بارے میں، اس کے باوجود نہ جانے کیوں سب نے صرف زینب چچی کی بات کا یقین کیا۔ منیب تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسے مجھ پر یقین کیوں نہیں تھا؟ وہ روئے جا رہی تھی، بہت شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ جب غازیان نے دھیرے سے اپنے سینے سے لگایا تو اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچے چیخنے لگی، کہنے لگی کیا کر رہی ہوں میں؟ کیسے منیب کو یقین دلاؤں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ غازیان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے باوجود کسی اور مرد کا نام لے رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی، کہنے لگی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کیوں میرے ساتھ میرے کمرے میں آئے تھے؟ نہ آپ میرے کمرے میں آتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ زینب چچی مجھ پر اتنے زیادہ الزام لگاتی۔ آپ کی وجہ سے مجھے بد کردار بنا دیا گیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اب غازیان کو اس کی بات پر غصہ آنے لگ گیا۔ اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، کہنے لگا بس کر دو۔ ایک تو میں نے تمہیں قبول کیا، تمہارے فیملی والوں نے تم پر یقین نہیں کیا، خیر کھو کر انجان کو تم پر یقین کر چکا ہوں۔ پہلے بھی تمہارے کردار پر شک ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ غازیان غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اب غازیان کو بھی بہت برا لگ رہا تھا اس کا یوں رونا۔ اس نے دھیرے سے اسے خاموش کروانا چاہا۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ غازیان کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ اب وہ مسلسل زینب کو کال کر رہا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اس نے کیوں اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ منیب کو سمجھائے گا، اسے یقین دلائے گا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا تاکہ منیب اسے قبول کر لے۔ اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ منیب اسے کس قدر محبت کرتا ہے اور وہ بھی منیب کو ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ ایسے میں دونوں کیسے ایک دوسرے کے بغیر رہیں گے؟ اس چیز کا احساس تھا، اس وجہ سے وہ منیب کو مسلسل کال کیے جا رہا تھا۔ جب اندر سے صالحہ کی چیخوں کی آواز آنے لگی، وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم دروازے کے پاس ہی رک چکے تھے۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنے سامنے پڑے وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ صالحہ اپنے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کلائی سے مسلسل خون بہے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اس نے بہت زور سے اپنا ہاتھ دبایا تاکہ خون بہنے سے رک جائے، لیکن خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ غازیان اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ منیب اس کی ابھی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ اس کی فیملی والوں کے پاس کبھی نہیں لے کر جائے گا، کبھی بھی اس کی فیملی والوں سے نہیں ملوائے گا۔ اس کی فیملی والوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اس پر یقین نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے اس قدر معصوم تھی۔ 24 گھنٹے بعد اسے ہوش آئی، لیکن بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔
غازیان اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ غازیان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ کی ماما کی طبیعت خراب تھی نا، آپ اپنی ماما کے پاس نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر غازیان کو حیرت ہوئی، اسے اب اس کی ماں کا اچانک سے خیال کیوں آ گیا۔ وہ کہنے لگا ہاں وہ میرے بھائی سے بات ہو گئی تھی، ماما کے پاس بھائی ہیں، اب وہ پہلے سے بہتر ہیں، لیکن آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ تو بہت زیادہ بہادر ہیں، آپ نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بہادر بن کر رہیں، میں نے بولا ہے نا کہ میں آپ کے گھر والوں کو یقین دلاؤں گا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ غازیان کی بات سن کر صالحہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں کسی کو بھی یقین دلانے کی، جو کچھ ہو گیا ہے بس ہونے دو، پہلے مجھے یقین نہیں تھا، مجھے دوبارہ بھی ان کا یقین نہیں چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر غازیان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اچانک وہ کیوں بدل گئی تھی، کیوں انہیں یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں کہیں دور چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر غازیان کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا آپ کو ایسا کچھ بولا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا؟ یہ کچھ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں مانتا ہوں میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات سن کر صالحہ کہنے لگی مجھے نہیں سہارا چاہیے آپ کا، کسی کا بھی نہیں چاہیے۔ جب مجھ پر میرے گھر والوں نے یقین نہیں کیا تو آپ کیوں کریں گے؟ آپ کو بھی یہی لگے گا نا میرے کردار میں کوئی عیب تھا جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنایا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو چکا تھا، مجھے ایسا لگا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ حقیقت میں وہ بہت معصوم لڑکی تھی۔ کافی دن تک وہ بالکل خاموش رہی، لیکن اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے صالحہ سے محبت ہونے لگی۔ آج میں کافی دیر سے گھر آیا تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی، ڈائننگ ٹیبل کے پاس، ٹیبل پر سر رکھے، شاید وہ میرے انتظار میں سو چکی تھی۔ اس کی عادت بن چکی تھی، جب تک میں گھر نہیں آ جاتا تھا تب تک میرا انتظار کرتی رہتی تھی۔ آج بھی مجھے کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، ٹیبل پر سر رکھے، دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائے، ٹیبل پر کھانا سجائے وہ سوئی پڑی تھی۔ میں نے اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، میرا لمس محسوس کرتے ہی فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، کہنے لگی آنے میں اتنی دیر کر دی، نیند سے بھری ہوئی آواز، آنکھوں کو بمشکل کھولتی ہوئی بولی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنانے لگا۔ ان گجروں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی، کہنے لگی آپ میرے لیے گجرے لائے ہیں؟ غازیان نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگا لیا، کہنے لگی آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں نا؟ آپ منیب سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کبھی نہیں مجھے چھوڑیں گے نا؟ آپ مجھ پر شک بھی نہیں نہ کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کبھی نہیں، اتنا محسوس کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، خوف محسوس ہوتا ہے، دل کرتا ہے تمہیں دنیا والوں سے چھپا کر رکھ لوں۔ یہ کہہ کر غازیان اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے اٹھائے کمرے کی طرف لے گیا، شاید اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لے کر آیا، لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ غازیان آفس میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، وہیں سے کھانا کھا کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے اثار میں لے کر خود بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح موبائل کی مسلسل آواز پر اس کی آنکھ کھلی،
اس نے دیکھا تو منیب کا نمبر چکمگا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ منیب کو یقین دلانے کے بعد آخر انہیں اب حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔ اس عورت نے خود ہی بتا دیا ہوگا کہ اس نے ان دونوں پر الزام لگایا تھا، لیکن منیب اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا، نہ ان کی بات سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صالحہ کو اب ان لوگوں کے پاس واپس بھیجے یا وہ لوگ صالحہ کو اس سے چھینیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے موبائل بند کر دیا اور صالحہ کو اپنے حصار میں لے کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں سکون تھا اور وہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔